رسوله الكريم اما بعد قابل صدر احترام علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور یہاں تشریف فرما میرے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات کہ میرے والد محترم بھی اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً جس جذبے کے ساتھ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، حافظ قرآن بھی بنایا، عالم دین بھی بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر ایک انہی کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوگا، بلکہ ہر وہ گارجین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اندر لگایا ہوا ہے وہ بھی اپنے دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ ایک دن ہمارے بچے بھی یہ خدمات انجام دیں گے، جو ایسی خدمت ہے کہ اس کا صدقہ جاریہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائی و گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت بخش کر یہاں تشریف لائے۔ میرے معزز بزرگوں، باتیں تو آپ حضرات کے سامنے بہت ہو چکی ہے، میں مزید باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جو نظر آ رہے ہیں، جن کے چلانے والے ذمہ داران اور علماء کرام کو یہ دنیا تیکھی نگاہوں سے دیکھتی ہے، بسا اوقات ان کا استہزاء کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ علماء، میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، بلکہ ان علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہوں، لیکن جو مخلص، جو نیک علماء ان اداروں کو چلا رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہ قابل احترام لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا نبی کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اس سرزمین کی سب سے مقدس جماعت جو گزری ہے وہ انبیاء کرام کی ہے، اور ان انبیاء کے جو وارثین ہیں یہ وہ علماء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ مدرسین ہیں، وہ فقہاء ہیں، جنہیں یہ دنیا مذاق اڑاتی ہے، جنہیں دیکھ کر کے یہ دنیا بھپتیاں کستی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے یا بچی کو کسی دینی ادارے میں ڈالتا ہے تو پڑوسی کہتا ہے یہ کتنا احمق ہے، کتنا نادان ہے، یہ اپنے بچے کو انجینئر بنایا ہوتا، ڈاکٹر بنایا ہوتا، پروفیسر بنایا ہوتا، اعلیٰ ڈگریوں سے لیس کیا ہوتا، اس کا بچہ پیسہ کمانے کی مشین بن جاتا، کروڑوں کے پیسے لا کے اکٹھا کر لیتا۔ یہ بیوقوف ہے جو اپنے بچے کو مسجد میں ڈالتا ہے، مدرسے میں ڈالتا ہے، مکتب میں ڈالتا ہے۔ میرے سامنے کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا، پورے خاندان نے بائیکاٹ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ پیسہ خرچ کرنے کے ڈر سے مدرسے میں ڈال رہا ہے، پیسہ بچانے کے لیے مدرسے میں ڈال رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ علماء جو نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ حق یہ علماء ادا کرتے ہیں، یہ گوریاں نشی ادا کرتے ہیں، یہ کرتے پجامے کے مولوی ادا کرتے ہیں، جن کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، جنہیں کوئی پسند نہیں کرتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی علماء ہیں کہ جب تک ان کی وجود اس روئے زمین پہ برقرار ہے تب تک آپ زندہ ہیں۔ جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ علماء ختم ہوں گے، مدارس ختم ہوں گے، مکاتب ختم ہوں گے، منبر و محراب سے صبح و شام گونجنے والی آوازیں ختم ہوں گی، جب اللہ اللہ کی بولی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک کہتا ہے کہ اسی دن آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ عالی شان پہاڑ، یہ سب منتشر ہو کر کے ریزہ
ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے وہ علماء اس لیے قابل احترام ہے، یہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو اپنی توتلاتی زبان سے، ہکلاہٹ والی زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، جو صبح و شام قال اللہ وقال الرسول کی سمعوں میں فیضیاب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے میں آپ کی وجود باقی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ کا رسول بیان فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اس روئے زمین سے اللہ کا نام لینے والا اٹھ جائے گا۔ اور اللہ کا نام لینے والا کیسے اٹھے گا؟ سب سے پہلے اللہ اہل علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا، پھر مدارس کو ختم کرے گا، مساجد پہ تالے لگوائے گا، پوری روئے زمین سے اللہ کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا، ساری کائنات کفر و شرک سے بھر جائے گی۔ اس دن اللہ اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، قابل فخر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، ارے روزی کو مقدر کی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے گاؤں کی عظیم شخصیات یہاں تشریف فرما ہے۔ میری تعلیمی شروعات ہوتی ہے ایک اسکول سے ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ ادارے سے ہوتی ہے۔ میرے دوستوں کے ساتھ میرے بھی خواب تھے، میرے بھی تمنائیں تھے کہ میں بھی انجینئر بنتا، میں بھی ڈاکٹر بنتا، اور الحمدللہ میرے والد کے اندر وہ استطاعت تھی، وہ مجھے انجینئر بنا سکتے تھے، ڈاکٹر بنا سکتے تھے، لیکن میں ان کے صدقہ، میں ان کے احسانات کو بیان نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، میں ان کے قدموں میں جھک کے ان کے احسان کو مانتا ہوں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا کہ ہمارے بعض پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے ظلم کر رہے ہیں، ہم انہیں فقر و فاقہ کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کا احسان مند ہوں کہ میرے باپ نے مجھے انجینئر نہیں بنایا، مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا، مجھے پروفیسر نہیں بنایا، مجھے وہ خوشی نہیں ملتی، مجھے وہ سرور نہیں ملتا جو آج ہمیں مل رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک حافظ قرآن بنایا ہے، ایک عالم دین بنایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ خوش نصیبی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ جب میں نے اسکول چھوڑا تھا تو میرے وہ ساتھی جو اسکولوں میں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابے تو مولوی بن کے کیا کرے گا، تو عالم بن کے کیا کرے گا، لیکن آج وہ ساتھی جب ہم سے ملتے ہیں تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہا ہے اور بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں، پیسے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے ملتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، اپنے دل کے درد کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ مسعود، تو نے جو مدرسے کی رخ کیا، تو نے جو دین کی تعلیم حاصل کیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ آج ہمارے پاس پیسے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، ایک حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، دنیا جسے کہتی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے کمائے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا؟ پیسے بھی دی ہے، علم بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، آپ کی خدمات بھی کرتے ہیں، ہر نعمتیں ملی ہیں، اور آج جو خوشی ملتی ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب رات کی تاریکی میں تنہائی میں انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے کوئی یاد آتا ہے تو ہمارے وہ اساتذہ ہیں۔ میرے استاد یہاں بھی تشریف فرما ہے، وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے راتوں دن ایک کر کے مجھ جیسے نااہل کو کسی قابل بنا دیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ یاد آتی ہے وہ ہمارے والدین کی یادیں یاد آتی ہے، ان کی محنتیں یاد آتی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں یہ توفیق دیا کہ ہمیں ادارے میں ڈالے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، آج جبکہ ارتداد کا دور ہے، ہر طرف اسلام پہ یلغار ہے، ہر طرف ارتداد ہے، بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں،
جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ لوگ جو دن بھر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ لوگ جو دن بھر گندی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے عقل کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جہاں دن بھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں عریانیت برائی نہیں ہے، گانا برائی نہیں ہے، وہاں آپ کا بچہ اور بچی ایک ساتھ پڑھ کر کے کامیاب ہو جائے، ان کی عفت بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ یہ احمقانہ سوچ ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو خدا کے واسطے دینی اداروں میں داخل کریں، دینی تعلیم دیں، اس کے بعد جو بنایا ہے بنائے، عقائد کو مضبوط کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، سخی بن جائے، یعنی دین کے سارے کام کر لے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہوئے، تو کل قیامت کے میدان میں رب آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی مغفرت کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ان مدارس کی قدر کریں، ان مکاتب کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں جو آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم مولوی ہے جو اپنے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن معصوم بچوں کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ جانتے ہوئے کہ دنیا مذاق اڑاتی ہے، بھرتیاں کستی ہے، استہزاء کرتی ہے، کہتی ہے بزنس کر رہا ہے، یہ سارے تانے سن کر کے وہ پھر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہماری دین زندہ رہ سکے، ہمارا اسلام زندہ رہ سکے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب مدارس سے حافظ قرآن، عالم دین نکلیں گے۔ اس لیے آپ علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں۔ یہ بچے جو بیٹھے ہیں، ان کے والدین وہ خوش نصیب ہیں کہ ان سے بڑا خوش نصیب کوئی اور انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے علماء کی بھی قدر کریں، حفاظ کی بھی قدر کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا کر کے انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصراً مدرسے کا تعارف بھی کرا دوں کہ آپ جس ادارے میں تشریف لائے ہیں، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی ہماری حقیر سی دعوت میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ادارہ جامعہ اصلاح العلوم، یہ ادارہ تقریباً 2 سال سے قائم ہے، بلکہ جب رجب کا مہینہ مکمل ہو، شعبان کا مہینہ مکمل ہوگا تو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اس ادارے میں شعبہ ناظرہ سے لے کر کے عربی سوم تک بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ بچوں کو عربی پنجم ششم پڑھا کر کے بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، بڑے بڑے اداروں میں ان کو بھیجا جائے گا۔ کوششیں چل رہی ہیں، الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے، اور آپ کی دعائیں رہیں گی تو ملیں گی۔ تو شعبہ ناظرہ سے عربی سوم تک کی تعلیم ہے، بچیوں کی بھی تعلیم ہے، تیسری منزل پہ بچیاں رہتی ہیں، سب کا نظام الگ سلگ ہے، پورے کیمرے کی اور اساتذہ کی اور سب کی نگرانی میں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی آپسی اختلاط نہیں ہے۔ ادارے میں جو ہاسٹل میں جن کے قیام و طعام کا نظم مدرسہ کرتا ہے، ٹوٹل 190 بچے موجود ہیں، بچے اور بچیاں ملا کر کے 190 موجود ہیں، اور آنے جانے والے بچوں کی تعداد 25 ہے۔ یہ کل ملا کر کے 215 اس ادارے میں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے۔ بچیوں کی تعلیم عربی دوم تک ہے، بچوں کی تعلیم عربی سوم تک ہے۔ اب ان 190 بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا ہے، میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ یہاں 20% بچے وہ ہیں جو بالکل فری میں ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی آئے ہمارے آفس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ سے کسی طرح کی معاونت کے لیے باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس ادارے میں آپ مدعو ہیں، یہ ادارہ چل کیسے رہا ہے۔ تو 20% بچے وہ ہیں جو مکمل فری میں ہیں، جن سے ادارہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتا ہے۔ ان 20% بچوں میں کچھ بچے تو یتیم بھی ہیں، اور اکثر بچے وہ ہیں جو انتہائی غریب ہیں، تو ادارہ ان کی فری میں خدمت کرتا ہے۔ اس کے بعد 28% بچے وہ ہیں جو بچے
बच्चे और बच्चियां दोनों की बात कर रहा हूँ। 28% बच्चे और बच्चियां वो हैं जो मुकम्मल फीस अदा करते हैं, यानी अपने खाने का खर्चा और रूम रेंट, टीचर फीस, यानी जो भी अखराजात है वो मुकम्मल अखराजात वो अदा करते हैं। तो अदा करने वाले बच्चों का परसेंटेज 28% है जो बच्चे मुकम्मल फीस देते हैं। उसके बाद बाकी जो बच्चे बचते हैं ये वो बच्चे हैं जिनके गार्जियन हस्बे इस्तिताअत मदरसे को ताउन करते हैं। उनमें से कोई 1000 भी देता है, कोई 1500 भी देता है, जिसकी जो इस्तिताअत है वो देते हैं, मुकम्मल फीस वो नहीं देते हैं। इस एतबार से इदारे का 60% अखराजात बच्चों की फीस से पूरा होता है। 40% अखराजात के लिए इदारा आप हजरात से बोले तो आवाम से चंदा लेता है और लेकर के उसकी जरूरतों को पूरी करता है। तो इस लिहाज से ये इदारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह